اچھا جی، چلیں جی، اللہ یاری صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ۔ تو شکر ہے اب آپ کا کوئی غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آپ جو ہے نا، اگر آپ ہمارے اچھی طرح سے ہمارا احترام کر رہے ہیں، جو میں نے باتیں آپ کی جواب دی ہیں، آپ ہمارے پوائنٹس کا جواب دے دیں، منہ بمنہ چالاکی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ چالاکی کریں گے نا، وہ آپ خود اپنی چالاکی پہ شاید دل خوش ہوتا آپ ہنستے ہیں، لیکن سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ یاری صاحب میری بات سنیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں تو آپ بھی اب ہمارے دیکھیں، بھائی، اب میں آپ نے خود کب ہنس کہا رہے آپ ہیں، ہمارے دشمن ہیں؟ اب یہ ہنسنا اتنا ہی شجر ممنوع ہے تو ابھی تو آپ خود بھی ہنس رہے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ تو نہیں آپ کہا نے کہ یہ آپ کی بھائی کہا، چالاکی ہے۔ ہمارا دل خوش ہو گیا، ہم ہنس دیا بھائی، یہ کوئی جرم ہے بھائی؟ انہوں نے کہا آپ میرے بھائی ہیں، میرا دل ہاں، خوش ہو گیا، میں ہنس پڑا۔ تو یہ آپ کی چالاکی ہے، یہ ہنسنا آپ کی چالاکی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جواب دینے میں چالاکی نہ کریں پلیز، جواب صحیح دے دیں، بسم اللہ کریں۔ آپ کا جواب تو یہ ہے کہ جو باتیں ہو چکی ہیں جانے کتنی مرتبہ تم سے، مجھے لگتا ہے میری جان وہی باتیں ادھوری ہیں، بار بار آپ نے وہی پٹے ہوئے مورے دوبارہ استعمال، جن کا آپ کو بارہا جواب مل چکا تھا، اور وہی گنتی کی چاند ایک روایات ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی بہت ساری روایات ہیں میرے پاس، بہت ساری، کون سی ہیں؟ وہی روایت ایک حضرت عائشہ والی، جس کو آپ کے لیے وہ روایت ہی گلے کی ہڈی بن گئی، اور آپ اس سے بالکل آپ نے اچھا تم آئیں بائیں خاموش رہو، شائیں تم مجھے بہت ٹائم دائیں دے بائیں دو، کی میں روکی۔ مزید 1 گھنٹے کے لیے روایت صرف پڑھتا ہوں آپ لوگوں کی، بھائی میری بات سنو، میری میں بات مزید سنیں، 1 گھنٹہ ٹائم یہ دے دو، میں روایت روایتیں پڑھتا آپ نے جاؤں، تم 3 کرو۔ دفعہ پڑھی، 3 دفعہ آپ نے یہ روایات پڑھی، اور ایک روایت سے بھی آپ کا مدعا ثابت اور بھائی فتوفی رسول اللہ صلی نہیں اللہ علیہ ہوا۔ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ پہ دلالت کرتی ہے۔ اب بھائی عقل ہماری بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ایسا آیات کی قرآن میں تلاوت ہوتی تھی، پر وہ کہتی ہیں وہ پرچی میں تھی، صحیفے میں تھی، میرے بستر کے نیچے، اب اس کو بکری کہا گئی ہے۔ تو اگر لوگ تلاوت کرتے تھے بکری کہا گئی ہے، نہ تو بولو کہ بات، منسوخ ہو گئی ہے، آپ نسخنا تلاوت کا نسخ ہو لفظ گئی کھا گئے ہیں نا، ہے۔ ہاں آپ نسخنا کا لفظ کھا گئے ہیں نا۔ ٹھیک اچھا ہے آپ بھائی، میری جو بات سنیں سر، تم جو مرضی کہہ دو بھائی، ہم اب لوگ بھائی جو ہے نا، بات یہ ہے، لوگوں میں اب ان کے ان باتوں کا اب جواب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ بھائی یہ ان کا موقف کیا ہے اس روایت کے متعلق۔ نسخنا سے یہ مراد لیتے ہیں نسخ التلاوہ، حالانکہ نص حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ ان آیات کی تلاوت کرتے تھے، ایک آیت اس بھائی میں منسوخ بتائیں ہے، نا، ایک ناسخ ہے، وہ ایک منسوخ ہے، ایک ناسخ ہے، دونوں موجود تھے، دونوں وہ تلاوت ہوتی تھی، اس سے ٹھیک ہے بھی، نا؟ یہ کہتے ہیں یہ منسوخ اس سے التلاوہ ہے، بھی بس آپ کا مدعا ثابت نہیں تعجب ہے، ہوتا، اس سے بھی تعجب ہے، آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، تعجب ہے، اس سے بھی آپ کا مدعا کیوں نہیں نہیں ہوتا؟ ثابت ہوتا، اگر منسوخ کیونکہ آپ آپ اگر نے منسوخ جب اپنا التلاوہ نہیں مدعا ہے تو پھر ثابت قرآن میں کرنا دکھاؤ ہے، نا۔ بھائی سنو میری بات، اگر آپ نے اپنا مدعا ثابت کرنا ہے تو آپ اس طرح ثابت کرتے، آپ فرماتے دیکھو روایت یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ آیات منسوخ، وہ پھر بھی پڑھتے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس روایت میں یہ احتمال موجود ہے، اس زمانے اب میں یہ آپ کی چالاکی ہے، آپ اس کی وجہ سے ہنس رہے ہیں، اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ آپ کے پاس ہاں، اس روایت کا کوئی معامل نہیں۔ آپ دوبارہ توضیح دے دیں کہ آپ منسوخ التلاوہ کیسے ثابت کرتے ہیں اس روایت سے، بھائی دوبارہ میں نے، توضیح دیں۔ میری بات سنیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کی روایت سے آپ کا مدعا اس وقت اللہ یاری صاحب ہمارے بھائی ثابت ہوگا کہ جب آپ یہ بتا دیں کہ لوگ جانتے تھے، لوگوں تک اس کے نسخ کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور پھر بھی لوگ پڑھتے تھے۔ بتاؤ، دیکھیں یہ لوگ الفاظ دکھا دو، یہ الفاظ دکھا دو، میں اپنی شکست لکھ کے دیتا ہوں۔ تو لوگ جو اس کی تلاوت کرتے تھے، دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ اس کا تو یہ بھائی ہے، میری بات سن لو، میری بات اب میری باری ہے، مکمل ہونے دو۔ اوکے بھائی، وہ آپ ہاں، کے ذہن میں جو منسوخ التلاوہ ہے حدیث نا، یہ منسوخ عائشہ التلاوہ سے، بعد میں گڑی گئی ہے، اس زمانے میں منسوخ تو التلاوہ کوئی بھائی، چیز ہی نہیں تھی، بھائی اس میری بات زمانے میں سنو، منسوخ میری بات التلاوہ سنو، کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مجھے میری بات بتا سن دو لو۔ کہ عائشہ کہہ دے کہ یہ منسوخ التلاوت تھی اور لوگوں کو اچھا، اس کے جاننے کے باوجود اس کی تلاوت کرتے تھے۔ بھائی لوگ تلاوت کرتے تھے، میرے لوگ میرے ناسخ تمام کی بھی اور سننے والے، منسوخ کے بھی، دونوں کی، دونوں تو منسوخ نہیں ہے، ایک منسوخ ہے ایک ناسخ ہے، دونوں کی لوگ تلاوت کرتے تھے، اور وہ اس کو بکری کہا گئی ہے، او بھائی، تو منسوخ التلاوہ اس بیچ او میں بھائی کہاں میری گیا؟ بات سنو،
او بھائی میری بات سنو، میری بات سنو، وہ لوگ جو اگر آپ تلاوت کہتے کرتے ہیں کہ تھے، ایک ناسخ ہے، وہ لوگ جو اگر تلاوت کرتے تھے آپ وہ کون کہتے تھے؟ ہیں صحابت ہے، صحابت ہے، افغانستان کے لوگ تھے. او بھائی میری بات سنو وہ کہ قاری جو تھے یہ اب تلاوت آپ کرتے تھے وہ اصولی بحث، صحابت ہے، یہ وہ اصولی صحابت بحث ہے یا کر رہے افغانی تھے وہ ہیں، یہ اصولی ہیں بحث، یا چائنیز یہ کے لوگ تھے؟ اصولی بحث کر رہے ہیں، میں نے آپ کی بات ساری سنی ہے، لیکن اب آپ میں حوصلہ نہیں رہا، بس میں خاموش. اب برداشت کریں. ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت سے آپ کا دعویٰ تام ثابت بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک منسوخ آپ نے مانی ہے، دوسری آپ نے ناسخ مانی. تو پھر آپ نے جب ایک منسوخ مان لی ہے، وہ بھی تو آپ کے خلاف دعویٰ ہے نا، کیونکہ اس کی بھی تو تلاوت منسوخ آپ کو ماننا پڑ گئی. جواب دے دوں؟ اس سے تو آپ پھر بھی نہیں بچ سکتے. جواب دے دوں؟ بھائی اشرو رضاعات جو ہے اس کو تو آپ نے منسوخ مانا ہے نا. آپ نے کب ثابت کیا کہ وہ منسوخ التلاوہ ہے؟ وہ نسخ حکم کی بات کر رہی ہے عائشہ، نسخ تلاوہ کی بات ہی نہیں کر رہی، کیونکہ وہ کہہ رہی کہ اس کو لوگ پڑھ رہے تھے، پھر بکری کھا گئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تو آپ کی آپ دلیل کا کہاں حال جو ہے؟ تھا نا منسوخ التلاوہ کہاں سے آ گئی؟ یہ دیکھیں، میں نے مثال دی کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ بلال صاحب پاکستانی ہیں، تو کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پٹھان بھی ہیں؟ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پٹھان ہے؟ او بھائی بات میری اب بات مکمل ہونے دے یار، اللہ یار صاحب خلطے میں بسنا. لفظ نسخ جب آیا ہے، لفظ نسخ جب آیا ہے تو اس سے آپ کیوں مراد لیتے ہیں حتماً یہ منسوخ التلاوہ؟ اس کی دلیل کہاں ہے؟ اچھا میری بات سنو، پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کا اعادہ کیا ہے اور اس روایت میں سے کچھ بھی نہیں ملا، یہ بالکل واضح ہے. اور آپ کا حال جو میں نے اس وقت دیکھا نا گفتگو میں، وہ غالب کے شعر والا تھا. یقین آپ کے حال پر غالب کے شعر کی طرح پورا ہوتا ٹھیک ہے تھا. بھائی. اس نے کہا تھا کہ کہہ رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. پتہ نہیں آپ کے سننے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا ٹھیک. کہ آپ تحریف ثابت کرنا چاہتے اور نسخ کی بحث آپ نے چھیڑ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے جی ہننا، وہ ہننا تو جمع کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہننا جمع کے لیے آتا ہے، جس طرح آپ حزام پڑھ رہے تھے، حزام پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ حزام تھا، ٹھیک ہے، یہ ہننا آپ کو جمع معلوم ہو گیا، لیکن آپ نے یہ مسلم شریف کی جو روایت ہے اس پر غور نہیں کیا کہ جو یہ روایت ذرا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے اندر آپ کو بھی تو نہیں جو بتاتا نا، روایت، آپ نے بھی فون میں دیکھا نا، آپ کو بھی تو نہیں بتاتا، آپ نے فون میں چیک کیا تھا نا. میں نے فون میں نہیں دیکھا، میرے پاس اصل آپ نے فون دکھایا تھا، حزام لکھا، حزام لکھا. او بھائی میں نے آپ کو جلدی نکال دیا تھا، آپ نے 2 گھنٹے بھائی آپ لگائے نے تھے. فون میں دیکھا، آپ نے فون میں دیکھا تھا نا. اور بھائی میں نے آپ کو تصدیق کر دیا نا، سنیں میری بات. اس سے اچھا یہ فائدہ دیکھو کیا؟ ذرا، آپ تو مانتے ہیں وہ قریش کا ہے، عمر بھی قریش کا ہے، دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں. آپ کو اس کے نسب کا بھی نہیں پتا، مجھے اس کے نسب کا بھی پتا ہے. مجھے نسب پتا ہے اس کا، دکھا دوں؟ اور بھائی میرے یہ حضرت خدیجہ کا بانجا ہے، عظیم حکیم ابن حزام، انصاب کی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو. اچھی بات ہے. اس سے فائدہ کیا آپ کو؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی نہیں پتا، آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اور اس ہماری جو گفتگو رہی ہے اس سے کوئی اس کا کوئی ہے، کوئی پوائنٹ ہے اس سے، کوئی ہے ریلیشن ہے؟ نا، ہمارے سننے والے تو یہ جانتے ہیں کہ یار ایک آدمی حزام کو حزام پڑھ رہا ہے، کم از کم اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حزام یا حزام ہے، اس وقت میں نے کہا مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے حزام ہو، میں نے یہ کہا تھا، میں نے کوئی پکا نہیں کہا تھا کہ آتمن حزام ہے. آپ اگر یاد کریں، چلے آپ بسیز ظرفی کم، ہاں میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں آتا ہے کہ حزام ہے، میں نے اس وقت شک کا اظہار کیا تھا. بہرحال دیکھیں بھائی، ہم عرب نہیں ہیں، اچھا میری بات سنیں. اور اگر بعض ایسے الفاظ ہیں، ایسے نام ہیں جو متداول نہیں ہیں، اگر ان کے حفظ میں، ان کے ضبط میں، ان کے حرکات میں ہمیں دقت ہو جاتا ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا. اگر ہم اس زمانے میں اس کے دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، بھائی ہم اس کے دادا کو جانتے تھے، کس کا دادا کون ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ غلط بات. اچھا یہ نا جو کان فیما انزل من القرآن اشر رضعات معلومات یحرمنا. اچھا یہ جو یحرمنا ہے یہ بھی تو جمع کا صیغہ ہے نا، اشر رضعات، تو یہ جمع کا صیغہ کس کے لیے آیا؟ رضعات کے لیے. یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ اشر رضعات کے لیے آیا. ہاں رضعات، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو نسخنا ہے یہ بھی جمع ہے، اس سے آپ نے کیسے نکال لیا کہ دونوں منسوخ ہو گئی؟ میں نے کب کہا دونوں منسوخ؟ میں کہہ رہا ہوں ایک ناسخ ایک منسوخ ہے.
میں نے کب کہا کہ دونوں منسوخ ہے؟ اچھا، ایک ناسخ ہے اور ایک منسوخ ہے. ہاں اچھا، پھر اس سے منسوخ پھر احکام تو سابق نہ ہوا. منسوخ الاحکام ثابت نہ ہوا. اگر ایک ہاں منسوخ ہے تو بالکل نہ ہوا. منسوخ ہے، دوسرا ناسخ ہے. تو دونوں عائشہ جی کے جی نزدیک دونوں الفاظ کے قرآن کے الفاظ ہیں. جی جی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ ابھی انہیں پڑھتے تھے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ منسوخ تلاوت نہیں ہے. لوگ صحابہ کرام ہیں اس زمانے میں نا، اس زمانے میں سب صحابہ تھے، وہ جاہل لوگ نہیں تھے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حافظ قرآن بنایا تھا. جب وہ اگر پڑھتے تھے، ہمیشہ آپ کہتے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ حافظ قرآن، حافظ دین، صحابہ ہمارا سلف، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. اہل بیت کا کیا پرواہ، ہم تو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں. قرآن ان کے پاس، سنت ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس. تو وہی جو اس آیت کی پڑھتے تھے نا، اللہ یاری اس آیت کو پڑھتے اللہ تھے، یاری صاحب تو میری پھر بات منسوخ سنیں. التلاوہ ختم. الفاظ کی منسوخ تعریف التلاوہ کریں. نہیں ہے، پھر منسوخ التلاوہ پھر تو نہیں ہے. آپ الفاظ کی تعریف نہیں نہ جانتے آپ جانتے ہیں، آپ سمجھانے. کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اصل میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوگی اور ابھی تک پڑھے جا رہے ہیں. او بھائی یہ تو باعث تعجب ہے. نہیں، تعجب نہیں ہے. وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ یہ آیات تو پڑھے باعث جاتے تھے. استعجاب ہے. ہاں، یہ قرآن یار پڑھے آپ جاتے تھے. بلاغت کو بھی نہیں سمجھتے. اللہ یاری صاحب بلاغت کی کچھ کتابیں پڑھ لیں، آپ کو پتا چل گیا. پھر رسول اللہ کی وفات ہوگی اور ابھی لوگ پڑھ رہے تھے. یہ بلاغت جانتے ہیں. دیکھیں، یہ لما کا ایک لفظ ہے عربی زبان. لما اس کو بولتے ہیں کہ ایک چیز ابھی ہو رہی ہے، پھر توقع ہے کہ وہ نہ ہو جائے. بھلے لما کہ ابھی تک، اس میں لفظ لما نہیں ہے. یہ اگر کہتا ہے نا مثلا ابھی تک، لفظ ابھی تک کہ ابھی یہ کوئی چیز ابھی تک ہو رہی ہے، پھر اگر ہم کہتے ہیں نا ابھی تک یہ ہو رہا ہے، تو اس پتہ ہے، اس سے اشارہ یہ ملتا ہے، انڈیا یہ ملتا ہے کہ توقع یہ ہے کہ بعد میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے. تو اس طرح کے الفاظ اس میں نہیں ہیں. اس طرح کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہیں کہ ابھی تک پڑھے جا رہے ہیں. وَهُنَّ يُقْرَأُ فِي مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، ان الفاظ کی تلاوت ہو رہی ہے. ختم بات. اس طرح کے احتمالات سے صحابہ کرام اس آیات کی تلاوت کرتے تھے. یہ لو بھائی، اس طرح کے الفاظ سے آپ نے تعریف ثابت ہرگز نہیں کی. یہ آپ کے سننے والا پر واضح ہو چکا ہے. زبردستی فتوا دے دو، فتوا دے دو. کس وہ فتوے سے نہیں ہوتا بھائی، دلیل لے کے آؤ. وہ لوگ ادھر پاگل نہیں بیٹھے. ابھی 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ پاگل نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں. یقین کر لیں یہ بہت عقل مند لوگ ہیں، یہ بہت عقل مند لوگ ہیں. تو آپ ثابت کریں چل چکا ہے کہ اگر لفظ حدیث یہ ہے، ہمارا دوست حسن اللہ یاری تحریف ثابت کرنا چاہتا ہے اور نسخ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. میں تحریف ان کے مذہب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، ان کے کتب میں، کہ صحابہ کرام قائل تھے کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے. صحابہ نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن ان کے پاس نہیں ہے. صحابہ نے اعتراف کیا. اب دوسری دلیل، ہاں اب دوسری دلیل، اب دوسری یہ ہے جی دوستو سننے دار قطنی. آپ کو سورج بھی دکھائے نا، کہتے ہو ثابت نہیں ہے، ثابت یہ سورج نہیں ہے، کچھ اور ہے. اللہ یار نے کچھ اور دکھایا. یہ ہے سننے دار قطنی. سننے دار قطنی. دیکھیں جی کتنا بڑا ہمارے دوست حسن اللہ یاری نے بلنڈر مارا ہے. ثابت کیا کرنا چاہتے تھے، ثابت کیا کر دیا. عجیب بات ہے یار، بہت لمحہ فکری ہے. آپ جیسے مجتہد قسم خدا کی معاملہ شیعہ قوم کا تو بالکل پاک ہو. یہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ قالت نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات فسکتت متتابعات. میرے جتنے بھائی بھی سن رہے ہیں آن لائن ہیں، یقین کریں سب سے پہلے میں آپ کو ذرا سادہ سی بات بتا دیتا کہ میرے دوست اللہ یاری صاحب جو ہے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو بدل دیا، تحریف کر دی ہے. اب میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں. بات کیا ہے، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کتنی تیزی سے یہ ہوتا ہے ڈرامہ خدا کی قسم جو انہوں نے کیا، اور اتنی چلاکی شاید دنیا میں کوئی اور نہ کر سکے جس کا مظاہرہ اللہ یاری صاحب نے. اور میں نے ان کی وہاں پر گرفت بھی کی ہے، لیکن یہ فوراً وہاں سے نکل گیا. ایک دفعہ میں نے ایک دفعہ اصول کافی کی میں نے روایت پڑھی تو کہتے ہیں اس کا فائل بتاؤ، فائل بتاؤ، اس کا فائل کون ہے. تو میں پوچھتا ہوں اس کا فائل بھی بتاؤ یہاں پہ. تو کہتی ہے حضرت عائشہ کہ نازلت فائدۃ من ایام اخر، کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی
کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات، پورے الفاظ یہ ہیں متتابعات تک. تو کہتی ہیں فَسَقَطَتْ متتابعات، کہ متتابعات کے الفاظ گر گئے. اب اس کا مطلب ان سے پوچھو تو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ وہ رائی کا پہاڑ بنایا ہے. انہوں نے کہا فساقتت کا مطلب ہے گر گئے، ضائع ہو گئے، فلاں ہو گئے. او خدا کے بندے، میں کہتا ہوں کہ تم نے تو فائل ثابت کرنا، کس نے گرا ہے؟ کس نے گرایا آپ بتاؤ. اور ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ یاری صاحب ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ غالب کا شعر آپ پر بڑا فٹ آتا ہے کہ اور تو کہہ کو اس سے رہا بولا ہوں کیوں نہیں؟ جنون میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو فساقت بھائی کا ان کو مطلب ہم یہ پتہ نسخہ کیا کا لفظ کرتے نہیں آتا تھا عائشہ کو؟ ہیں؟ بھائی فساقت نسخہ کا کا لفظ مطلب نہیں ہم آتا بتاتے تھا؟ ہیں. او نسخ بھائی اللہ نسخہ کا متتابعات. لفظ جب آیا تو وہ ہضم تو نہیں ہوا، بخاری سے ہضم ہوا نا سکا. عائشہ مکی ہیں، قریشی ہیں، عربیہ ہیں، ان کو عربی اچھی طرح سے آتی ہے. وہ اگر کہنا چاہیں کہ یہ جی نسخ ہو گئی ہیں، ان کو کہنا آتا ہے. ان کے پاس الفاظ کی جی کمی جی نہیں ہے. ہاں الفاظ کی کمی ہے ان کے پاس، وہ عربی نہیں آتی ہماری طرح. نہیں نہیں بھائی وہ تو اجمی تو نہیں، عربی ہے نا، ان کو تو آتی ہے عربی زبان میں. کہتے ہیں کہ جی یہ نسخ ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں گر گئی ہیں، جی ضائع جی. ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. تو ارے عربی اگر آتی تھی تو وہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ فساقاتو؟ فسقطو اس کے لیے اگر اس میں اگر وہ فعل معلوم لے کے آتے، فعل معلوم کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ضمیر پلٹے کسی مذکور کی طرف. آپ کو پتہ ہے فعل، جی جی. ہاں کسی مذکور کی طرف، کسی معلوم کی طرف پلٹے، تو پھر اس کے لیے وہ اب پوری یہ حدیث کہانی بنا رہے ہیں آپ. ہاں تو اس کے لیے کہہ دیتے کہ مثلا فلان صحابی نے اس کو گرا دیا. لو اس کی دوستو، سیاست نہیں بنتی نا، لو اس کی سیاست دوستو، نہیں بنتی. وہ ایک بہت دفعہ لو ہوتا ہے دوستو. انسان کے فائدے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فاعل کا ذکر نہ کرے کہ گرانے والا کون ہے، لو پیارے گرانے دوستو، والے کون سے یہ صحابت ہے، مسلم کی جرم کس بات نے کیا کیا ہے، کتنی وہ ہے؟ اس کے فائدے میں کہ اس نے بتایا نا. وہ کہتے ہیں یہ لو گرایا. دوستو، یہ ہاں سنندار کتنی ہے. اہل سنت کی بہت بڑی مشہور کتاب، اس سے تحریر ثابت کرنے ایسے یہ تحریر ثابت ہوئی ہے. بہت اچھے اللہ یاری صاحب، یہ آپ تو کی آپ مجھے یہ بتاؤ دوسرا حوالہ. کہ انہوں نے نسخت اچھا کیوں نہیں بولا؟ آپ مجھے بتاؤ نسخت کیوں نہیں بولی ہے؟ تو بھائی نسخت آپ مجھے بتاؤ، نسخت کیوں نہیں بولی آپ بتاؤ، اگر ہاں کیوں نہیں بولی نسخت؟ آپ بتاؤ انہوں نے زیات کیوں نہیں بولا کہ ضائع ہو گئی؟ سقطت زویات ایک ہی بات. واہ، یہ ہے آپ کے دوسرے حوالے کا حال. یہ لے لو دوستو، یہ اہل سنت کی کتابوں سے تحریف ثابت ہو رہی ہے. آپ بتاؤ نا نسخت کیوں نہیں بولی اب اس آ نے؟ گیا تیسرا، عربی نہیں آتی ان اب کو. آ گیا تیسرا حوالہ، ہاں. اب آ گیا تیسرا حوالہ. کہتے ہیں جی ابن عمر کہتے ہیں لا یقولن، یہ میں روایت پہلے پڑھ دیتا ہوں. نہیں اور دوسرا بھی ہے حضرت نا. ابن عمر، ہاں نہیں چلے گئے آپ. دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاتب سے کہا کہ جب اس آیت کو پہنچو وہ میں جواب وحافظ دوں علی گا، الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ وہ میں الوسطی جواب دوں گا، وہ میں جواب دوں گا. اسی ترتیب وہ کے میں نے ساتھ جواب سنا دو ہے، نا. سنا ہے، وہ میں دیتا ہوں بالکل. اور انشاءاللہ سب تک یہ بات کھل جائے گی کہ آپ نے کتنی تعریف ثابت کی. یہ ہے آپ کی تعریف کہ جی کھودا سر. پہاڑ نکلا چوہا. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا اب دیکھیے جی دوستو، یہ روایت جو ذرا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ لا یقولن احدکم انی اخذت القرآن کلہ، کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے. ولیکن، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر رکھا وہ میں نے لے لیا، لیکن یہ نہیں کہنا کیوں فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُ قرآن کثیر. یہی ہے نا اوکے. اللہ یاری صاحب؟ جی بسم اللہ. نیند تو نہیں آ گئی؟ نہیں نیند تو نہیں آ رہی ہمارا، رات تو نہیں، یہاں پہ دن ہو رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو رات ہے. اب تو میرا خیال سحری کا وقت بھی قریب ہے. بسم اللہ کریں آپ کال. تو آپ ذرا توجہ فرمائیے دوستو. کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ کہے کہ میں الصلاۃ نے، خیر من النوم کا بھی قریب ہے نا، خیر من النوم. ہاں جی الصلاۃ خیر من النوم، اور حی علی خیر العمل بھی قریب ہے. حی علی خیر العمل بھی قریب ہے. نماز خیر العمل ہے، اس میں تو شک ہی نہیں. ان کے نزدیک سونے سے بہتر ہاں ہے، تو نماز نیند سے بہتر ہے، اس میں کچھ شک ہے؟ بہت ساری چیزوں سے بہتر ہے. یہ تعریف یہی ہے نماز کی، نیند سے بہتر کیا؟ یہی ہے تو عمود کیا الدین کا. صرف کیا ہاں یہی تعریف ہے. خیر العمل صرف نماز ہی ہے؟
اور خیر بھائی العمل نہیں، خیر العمل صرف نماز ہاں ہی ہے سب سے بہتر نماز، کیا؟ خیر العمل نماز، تو سب سے بہتر نماز ہے بالکل عبادات میں سب سے بہتر نماز، مولا علی سے بھی، مولا عبادات علی میں سے سب بھی. سے عمل سے، عمل خیر العمل، مولا علی علیہ السلام عمل نہیں ہے تو وہ بھائی ذات ہے۔ ذکر علی نبادا، وہ بھی عبادت ہے، نماز جو ہے سب سے بہتر ہے، نماز واجب ہے، نماز نہ پڑھنے والا نماز کو اچھا تارک بھی جو ہے دوستو، کافر ہوتا ہے الصلاۃ خیر جی من جی النوم۔ اچھا. جی جناب، اب یہ روایت جو انہوں نے پیش کی ہے نا، یہ ہے امام ابو عبید قاسم بن سلام القاسانی الحروی کی. اس روایت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں قد ذہب منہ قرآن کثیر. یہاں سے بھی دیکھ لیں وہ لفظوں کا طلسم ہے، اس پر انہوں نے کتنا غصہ لکھا. قد ذہب منہ قرآن کثیر. اللہ علی صاحب اس میں سے کون سا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ قد حرف منہ قرآن کثیر؟ یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ ذہب منہ بولیے. قرآن کثیر، قرآن اس میں سے بہت سارا قرآن غائب ہو اس میں چکا سے ہے، غائب ہو چکا ہے، غائب ضائع ہو ہو گیا چکا ہے. ہے۔ غائب تو عربی میں غائب کے لیے غابہ نہیں ہے. ذہب وہی ہے، قرآن جا چکا، بہت سارا قرآن جا چکا ہے، ختم ہو چکا اچھا یہ کس نے اچھا یہ بتایا انہوں نے کہ زید بن ثابت نے بھیجا ہے یا فلاں نے بھیجا ہے کسی اور نے؟ آپ کا مدعا تو پھر بھی ثابت نہ ہوگا. روایت یہ ہے نا، روایت یہ ہے میرے بھائی، روایت یہ ہے جی لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، آپ میں سے کوئی یہ ادعا نہ کرے کہ پورا قرآن میرے پاس ہے، میں نے لے لیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں پورا قرآن کیا ہے. دیکھیں اگر قرآن کسی کوئی چیز اللہ کہے کہ یہ میرا کتاب قرآن ہے، اب اس میں سے 10 صفحے قرآن نہیں ہے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ 20 صفحے 30 صفحے میں نے نکال دیے، یہ اب قرآن نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں ہے، جو بچا ہے وہی کل قرآن وہی ہے. یہ واضح طور پر عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ کل قرآن نہیں ہے، کیونکہ اس میں سے بہت سارا جا چکا بھائی. ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کل اچھا قرآن جی نہیں میری بات. ہے. عمر بھی اچھا یہ کہہ میں رہے اپنے ہیں، ان کا تمام بیٹا سننے عبداللہ بھی والوں کی عمر بھی خدمت میں کہہ پیش رہا کرتا ہوں، ہے یہ کل قرآن نہیں ہے. میں اپنے سننے والے تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے اس روایت کو بھی جس باب سے پڑھا ہے وہ اس کا جو اوپر جس طرح انہوں نے وہ مصحف فاطمہ والی روایت اصول کافی سے پڑھی ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اس اوپر سے چیپٹر کا نام پڑھا ہے کہ اس باب کا نام کیا ہے، تو انہوں نے وہاں سے اس روایت کا مطلب بیان کیا ہے. تو میں بھی اس روایت کا مطلب اس روایت کے عنوان سے بیان کرتا ہوں کہ امام ابو عبید نے فضائل القرآن میں کس باب کے تحت اس کو درج کیا. یہ سنن سعید بن منصور ہے بھائی، یہ سنن سعید بن منصور ہے، یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. سنن آپ نے آپ کو کتاب بھی غلط بنائے سنن سعید بن منصور ہے. نہیں 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 نہ 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 بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ میری بات سن لیں، یہ ابو عبید کی فضائل القرآن کے صفحہ نمبر 323 پر موجود ہے. بھائی ابو عبید کی کتاب سے میں نے نقل کیا، میں نے سنن سعید بن منصور سے نقل کی، سند کے صحیح سند کے ساتھ. آپ نے پچھلی دفعہ اور وہاں سے پیش کی تھی. پھر جو عناوین ابواب کے عناوین ہے نا، یہ مصنفین کا کام ہے، وہ عبداللہ بن عمر کا عقیدہ نہیں ہے. بعد میں وہ مصنف آیا، اس نے کسی باب میں اس حدیث کو ڈال دیا ہے، اس کا عنوان بنا دیا ہے، تو اس مصنف کا اجتہاد ہے، اس میں عبداللہ بن عمر کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کیا یہ ثابت ہوا کہ اصول کافی سے مصحف فاطمہ کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے. نہیں دیکھو، جو عنوان ہے اصول کافی کے جو ابواب کے عناوین ہے وہ حدیث نہیں ہے، ہو سکتا ہے حدیث کے الفاظ ہوں، لیکن ان کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مصنف کے اپنے جملے ہیں، ہو سکتا ہے بعض میں حدیث بھی ہو کہ حدیث کے الفاظ کو اس نے عنوان کے طور پہ لکھا ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک چیپٹر ہوتا ہے وہ مصنف کا الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے جو مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، میں نے نص حدیث کے امام کا نص دکھایا کہ قرآن کا ایک لفظ بھی مصحف فاطمہ میں نہیں ہے، میں نے نص حدیث دکھایا. یہ تو باب کا عنوان تو نہیں تھا، یہ جی ہاں چیپٹر کا عنوان وہ نہیں تھا. اچھا جی، تو یہ تھی ان کی مولوی صاحب، یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے. پھنس گیا. اب لیجیے جی دوستوں، میں عبداللہ ابن عمر سے قرآن پاک کا کام انہوں نے ثابت کر دیا. پھنس گئے مولوی صاحب رمضان میں. یہ بڑی بےعزتی کرا دی اپنے طائفے دی. غور کرو جی، یہ دیکھیں مستدرک میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ادھر لے کے بھائی آپ کو دکھاؤں گا تو بھی پتہ چل جائے. ہاں مستدرک میں کیا فرمایا انہوں نے؟ جی 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 انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی سحری ہے.
تو لو جی ابن عمر سے قد ذہبہ کا مطلب انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ قد ذہب کا مطلب ضائع ہو گیا، اور فائل اس کا بھی نہیں بتایا کس نے کیا. واہ بھائی واہ، واہ اللہ. ذهب قرآن کثیر، بہت سارا قرآن وہ جا چکا ہے. ہاں یہ ہے تفسیر سورت یونس، سورت یونس کی تفسیر. اور حدیث نمبر نوٹ کریں اللہ یاری صاحب، حدیث نمبر 3351. 3351. اوکے لو جی ابن عمر سے تعریف ثابت کرنے والوں، قد ذہب کا معنی تعریف کرنے والوں، لو ابن عمر کا عقیدہ سنو. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے یار، ہر روایت آپ کے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ یہ ہر روایت آپ کے خلاف جا رہی ہے اللہ یاری صاحب. بس آپ اگر یہ تو وہی نہ بات ہے، سوچیں تو ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چلو جی میں روایت پیش کرتا ہوں. اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار، ثنا اسماعیل بن اسحاق، ثنا ابو النعمان، ثنا اسماعیل بن حلیہ، حدثنا ثنا ایوب، ثنا ثنا جو ہے النافع، ثنا جو ہے مخفف ہے حدثنا. النافع. جی 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 بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. النافع قال کہتے ہیں، نافع فرماتے ہیں اطال الحجاج الخطبہ، حجاج نے خطبہ جو ہے اس کو لمبا کیا. فوضع ابن عمر راسہ فی ہجری، تو ابن عمر نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا. فقال الحجاج، حجاج کہنے لگا ان ابن الزبیر بدل کتاب اللہ، کہ ابن زبیر نے کتاب اللہ کو بدل دیا ہے. فقعد ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اٹھ کے بیٹھے. فقال، اور کہنے لگے لا یستطیع ذاک انت ولا ابن الزبیر، نہ تو کتاب کو تم بدل سکتے ہو، نہ ابن زبیر بدل سکتا ہے. اور ساتھ ہی آیت پڑھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. فقال الحجاج، حجاج کہنے لگا لقد اوتیت علما ان نفعک، هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ. اور اس پر ذہبی کی جو تلخیص ہے وہ ہے 3351 پر. وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط البخاری والمسلم، کہ یہ روایت بخاری مسلم کی سند پر. لو جی فقط ذہب منہ قرآن کثیر، بہت سا قرآن آپ کے لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں، بہت سا قرآن ضائع ہو گیا، حالانکہ میں نہیں یہ مانتا. اور ابن عمر کہہ رہے ہیں نہ تو ابن زبیر بدل سکتا ہے، نہ حجاج تم بدل سکتے ہو، خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ. لو اللہ یاری صاحب، اس روایت سے بھی آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل اب یہ چلاکی والا ہنسنا ہے، لوگ چلو حروف سبعہ دکھاؤ، حروف سبعہ دکھاؤ، بات پتہ چلے. اس کا جواب میرے پاس ہے لیکن میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا. اچھا میں اس کا جواب دے دوں گا لیکن میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ روکیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے رک جائیں گے. اچھا یہ بھی اجازت دیتے ہیں میں سوال کروں؟ نہیں میری بات مکمل ہونے دیں. آپ کو ڈر آپ نوٹ کریں میرے پاس ہے، نوٹ کریں نوٹ کیا بھائی. ہاں نوٹ کریں جی، نوٹ کریں. ہر روایت یہ اہل سنت کی کتابوں سے تعریف ثابت کرنے آئے تھے. بڑا شور سنتے تھے گوشے میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. لا تبدیل لکلمات اللہ، تورات انجیل کلمات اللہ تے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، ابن عمر نے اس سے استدلال کیا ہے. ابن عمر کا استدلال نہیں آتا تھا نا، اس کو کیا معلوم قرآن کیا چیز ہے. معاف کیجیے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ ان کا اجتہاد ہے. اگر ان کی بات جو ہے بالکل باطل ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر ان کی بات صحیح ہوتی، ان کا اجتہاد صحیح ہوتا. دیکھیں
یار ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے تم بات کرو. اچھا تورات انجیل کے متعلق کیا کہتے ہو؟ کیا ہے تورات انجیل کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کلمات اللہ نہیں تھے؟ او بھائی تورات او انجیل بھائی سنو یار سنو او تورات یار انجیل کے سنو متعلق بتاؤ نا. تورات انجیل کے او متعلق بھائی بتاؤ نا آپ. اس کے متعلق کیا کیا کہتے ہو؟ وہ کلمات اللہ ہیں تم یا کیا نہیں؟ آپ نے کیا آپ کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں کلمات اللہ ہیں. تورات انجیل کلمات اللہ بلا شک اور بلا آپ نے شک. تھوڑی دیر پہلے کہا بدل گئے ہاں بدل گئے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا بدل گئے بالکل بدل دیے لوگوں جو نے. آپ کا جواب ہے وہی میرا ہے تو آپ بتائیں نا, آپ کے نزدیک تو کلمات اللہ کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اگر عبداللہ ابن عمر کا یہ استدلال صحیح ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ تورات انجیل کو یہود نصارہ نے کیسے چینج کیا؟ اگر ابن عمر کا استدلال غلط ہے, سنو جواب سنو اگر ابن عمر کا یہ استدلال درست ہے تو آپ کا استدلال غلط ہے جو آپ نے اس فضائل القرآن سے پیش روایت کی. وہ روایت صحیح ہے بھائی, اگر ہمت ہے تو جواب دو. او بھائی جواب دو, جواب لے لو, جواب حاضر. اور سنن سعید ابن منصور والی روایت جو ہے اگر یہ استدلال صحیح ہے تو وہ بات غلط ہے. تو دیکھو اس کا جواب میں دے دوں. ہاں مت دیکھ عزیزو, ایک شخص اپنے مشاہدات بتاتا ہے, ایک شخص اپنا اجتہاد بتاتا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مشاہدہ یہ ہے وہ جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. مشاہدہ وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. میں فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو. مثلا میں نے دیکھا کہ زید نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک فیکٹ میں آپ کو میں نے دیکھا کہ اس نے یہ لوگ کہانیاں نہیں مانیں گے, آپ کو کہانیاں ماننے والا وقت گزر گیا ہے. ٹھیک ہے آپ بات نہ کرنے, یہ مشاہدہ ہے. ایک وقت میں اپنا اوپینین بتاتا ہوں. میرے اوپینین یہ ہے کہ مثلا پاکستان جو ہے ایک امیر ملک ہے یا غریب ملک ہے یا پاکستان. کہانیاں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے کہانیاں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے اجازت دیں. اب بات یہ ہے, ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر کا مشاہدہ ہے, ایک دوسری روایت عبداللہ ابن عمر کا اجتہاد ہے. مشاہدہ یہ ہے اس کا جو کہہ رہتا ہے کہ پورا قرآن تمہارے پاس نہیں ہے, قرآن ضائع ہو چکا ہے. دوسری روایت میں کہتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کو چینج نہیں کر سکتا, تبدیل نہیں کر سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. وہ جو سنن سعید ابن منصور والی روایت ہے وہ اپنا رائے نہیں بتاتا, اس میں وہ اپنا مشاہدہ بتاتا ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے. جیسے کوئی شخص کہتے ہیں میں نے دیکھا فلانی نے اپنے عورت کو مارا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری روایت جو ہے اس کی اجتہاد ہے. کوئی شخص کہتے ہیں میرے خیال میں اس نے اپنی عورت کو مارا ہے. یہ جو شخص اپنی خیال سے مارتا ہے نا, استدلال کرتا ہے میرے خیال میں کسی نے ایسا کیا ہے, تو یہ اس کا خیال ہے, اس کا تخیل ہے, اس کی اعتبار نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر نے ابھی ختم نہیں ہوئی بات, ختم ہونے دیں. عبداللہ ابن عمر کا مشاہدہ جو ہے, مشاہدہ اور ہے, اس کا اجتہاد اور ہے. اس کا اجتہاد باطل ہے. دلیل کیا ہے اس کا اجتہاد باطل ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا کوئی قرآن کو جلا نہیں سکتا, آپ قرآن کی ایک سورت کو لے لیں, اس کو پاڑ نہیں سکتے. بالکل کوئی کرنا چاہے, ملعون کرنا چاہے کر سکتا. آپ مثلا قرآن کی بہت سارے لوگ کرتے ہیں, قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. قرآن مثلا سڑ جاتا ہے, قرآن پرانا ہو جاتا ہے, لوگ قرآن کو دفن کرتے ہیں. یہ سب اللہ کا کلام ہے. یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں قرآن آپ بھول جائیں, کوئی قرآن کی غلط تحریف کر دے, غلط اس کے معنی تفسیر کر, سب ہو سکتا ہے. تو اس کا واضح دلیل ہے تورات انجیل کلام اللہ ہے. تورات انجیل کو لوگوں نے چینج کیا. اسی طرح اس قرآن میں بھی اس کا مطلب یہ نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ, کہ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا. جی اس کو چینج نہیں کر, اس ناممکن ہے. یہ اس کا اجتہاد ہے, اجتہاد اس کا نہیں مانتے. اس کا جو روایت ہے, وہ جو شہادت دے رہا ہے, وہ حجت ہے. ختم. اللہ یاری صاحب, آپ کا حافظہ بہت کمزور ہے. پہلے آپ نے یہ روایت پیش کی ہے کہ قد ذهب منه قرآن کثیر, اور میں نے روایت پیش کر دی ہے کہ قرآن پاک کو نہ تم بدل سکتے ہو, نہ ابن زبیر بدل سکتا ہے. تو یار دونوں روایتیں, اگر تم آخری درجے میں بھی اصول حدیث کے جاتے ہو تو اصول حدیث کا آخری درجہ یہ کہتا ہے اذا تعارض تساقط. نہیں, پھر بھی آپ کا استدلال باطل ہو جائے. نہیں بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ دونوں روایت نہیں ہے. ایک روایت ہے, ایک مشاہدہ ہے, ایک اجتہاد ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ اپنی روایت میں صحیح بیان کر رہا ہو, لیکن وہ اپنے نتیجہ گیری میں غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جو افکار ہوتے ہیں, ان کے افکار ان کے اپنے اقوال کے ساتھ نہیں ملتے. غیر معصوم کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے اقوال میں اور ان کے افکار میں تضاد ہوتا ہے, تناقض ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ ابن عمر نے اس آیت میں یہاں ایسا استدلال کیا ہے جو بالکل اس کے اپنے مشاہدات کے خلاف ہے. یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی ناممکن بات ہے. بہت سارے لوگ اس طرح غلطی کرتے ہیں. ہاں بالکل, یہ ہے ڈرامہ, یہ ہے ڈرامہ. آپ پاس گئے نا بھائی. ڈرامہ
اچھا جی، عبداللہ اچھا ابن عمر. اب میری اگلی بات، میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پھر لا یہ تبدیل روایتوں کا لکلمات حال اللہ. کیا ہے یار؟ اچھا بسم اللہ بسم اللہ. یار میں کیا پیش کروں؟ ایک منٹ اللہ یار صاحب، میری بات مکمل ہو. یہ اب میرے سننے والے جتنے بھی ہیں، ان میں بہت سارے اہل علم موجود ہیں جنہوں نے بہت سارا اسلام کے علاوہ دنیاوی لٹریچر بھی پڑھا ہے. اوکے. اسکاٹ لینڈ کا ایک بہت مشہور مصنف گزرا ہے، سر ولیم میور. اس نے ایک بہت زمانہ پہلے کتاب لکھی تھی، دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس میں یار وہ کیا بات لکھتا ہے، یقین کر لو وہ بات آج کے شیعوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس مستشرق کو سمجھ آ گئی. وہ کہتا ہے کہ وی مے اپان دا اسٹرانگیسٹ presumption affirm that every verse in the Quran is genuine and unaltered composition of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, introduction of his book Life of Muhammad. کہتا ہے کہ ہم عیسائی یہودی بھی پورا زور لگا چکے ہیں. دیکھو نا، کہتا ہے we may upon the strongest presumption، ہم نے پورا زور لگا کے یہ بات مضبوطی سے اب سمجھ لی ہے کیا کہ ایوری ورس ان دا قرآن از جینون، کہ قرآن پاک کی ہر آیت حقیقی آیت ہے، اینڈ ان آلٹرڈ، اور ناقابل تبدیل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور یہ قرآن اسی شکل میں ہے. یار میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جو بات ولیم میور کو سمجھ آئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ نا. اور ولیم میور کو چھوڑو، آپ ولیم میور کے امتی ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو؟ رمضان کے مہینے میں اس کے پاس حدیث آیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ ولیم میور کے پیچھے پڑا. ولیم میور کے امتی ہو کیا؟ کب سے وہ آپ کا نبی بنا؟ ولیم میور کے احادیث سے سنو بھائی. ہاں اب اس کا ولیم میور کے احادیث اسی سے استدلال کرنی پڑ رہی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کے سننے والوں کو سمجھا گئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی حروف سبعہ دکھاؤ بھائی، حروف سبعہ دکھاؤ، چھوڑو باتوں. ایک منٹ وہ قرآن جو بکری کہا گئی تھی آیات، اس کے متعلق کیا کہہ وہ بھی نسخ ہو گئی. وہ بکری جو کہا وہ بھی نسخ، وہ ولیم میور کا کوئی فتویٰ لے کے آؤ. بکری کون سی بکری تھی؟ بکری کون سی بکری؟ اسکاٹش کوئی فتویٰ لے کے اللہ یاری صاحب یار ایک بات بتاؤ، کوئی فرینچ فتویٰ لے کے انگریزوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ قرآن قابل تبدیلی نہیں ہے، اور آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی. ہم تو عائشہ وہ بخاری مسلم کے حدیث پیش کر رہے ہیں بھائی. عائشہ، عبداللہ ابن عمر، ایک بھی روایت سے آپ کا مدعا وہ ان کی روایت پیش کر رہے ہیں نا ہم. آپ ولیم میور کے پیچھے پڑ گئے بکری والی. اس کے لیے کوئی انگریز کی کوئی روایت لے کے آتے ہیں. یہ میرے سامنے روایت ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414. نیا قرآن پاک سنے جی. کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ عَلِيٍّ وَوِلَایَتِ الْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا هَكَذَا نَزَلَتْ. تو اندازہ کریں کہ ہمارے بھائیوں نے کہا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، حالانکہ قرآن پاک میں آیت اس طرح ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. تو یہ ہمارے موقف کو ثابت کر دیتا ہے، ہمارے موقف کو ثابت کرتا ہے. ہمارے موقف کو ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ صحابہ نے وہ اور آیات جن میں خلافت کا ذکر تھا، امامت کا ذکر تھا، یا صحابہ کے اپنی مذمت تھی، انہوں نے اس میں خیانت کیا، جیسے پرانے والے امتوں نے خیانت کی اپنے کتب میں. صحابہ نے ہمارا موقف یہی ہے. تو آپ ایک ایسی روایت دکھائیں اس کتاب کافی سے، بھلے وہ ہمارے موقف کو ثابت کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا میرا ادعا یہی ہے، میرا ادعا یہی ہے. اور اچھا پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے جی سر، بڑی مزے کی بات. کہتے ہیں کہ ثم قال، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239. کہتے ہیں ثم قال. اچھا پھر مزے کی بات آپ کو دوستو یہ بتاؤں کہ یہ اصول کافی میں یہ جو روایت ہے نا مصحف فاطمہ والی، اس کے راوی ہیں ابو بصیر. اللہ یاری صاحب ذرا میری طرف متوجہ ہوں، پھر دیکھ لیجیے. 239 سے پڑھ رہے ہیں یا اس میں مصحف نہیں ہے؟ اس میں مصحف والی نہیں.
کون سی حدیث؟ وہ نہیں پیچھے ہے۔ نہیں، یہ میں اصول کافی کی روایت جلد اول صفحہ 240 سے پڑھ. 240 نہ 39، آپ نے 39 شاید میں نے سنا. اچھا 240، جی بسم اللہ کریں. نہیں نہیں، جی جی. اچھا یہ جو ابو بصیر ہیں، جی ہیلو، جی جی سن رہے یہ ہیں. ابو بصیر جو ہیں، یہ ابو بصیر لیث بن بختری ہے نا؟ لیث بن بختری، لیث المرادی، جی دو ابو وہی ہے بصیر نا ہیں نا، المرادی؟ دو بصیر ہیں، تین وہی ہے. ابو بصیر ہیں، دونوں سے قائم سے فرق نہیں نہیں پڑتا. نہیں، یہ والے جو ہیں، یہ امام جعفر صادق والے. دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کرتے ہیں نا، دونوں ابو بصیر جو ہیں، دونوں بلکہ تینوں حضرت امام یہ صادق علیہ السلام سے نقل ہاں کرتے ہیں. دونوں شاگرد ہیں نا. اور 240 صفحے میں، یہ جن کے 240 صفحے میں وہ حدیث نہیں ہے، آپ کسی اور صفحے سے پڑھیں. یہ میں بصیر الفاظ پڑھ 240. دیتا ہوں یار، اچھا پڑھیں. میں دو الفاظ پڑھ دوں. بسم اللہ. فآہ بذالک فجعل امیر المومنین یکتب کل ما سمع حتی اثبت من ذالک مصحف. اوکے. تو یار یہ میں جب کل مطالعہ کر رہا تھا تو یقین کریں میری تو حیرت کے عجیب و غریب معاملات بن گئے کہ یہ ابو بصیر ہیں جن کے چہرے پر کتے نے پیشاب کر دیا. ابو بصیر کے چہرے پہ کتے نے پیشاب کیا ہے؟ ابو بصیر ہاں اندھا تھا ہاں، نا، یہ اندھا تھا، رجال کشی میں. یہ اندھا ہاں آدمی تھا نا، تو اس سے کس کا حدیث کا کیا جی تعلق، جی. ہمارے پاس کا کیا تعلق؟ وہ اندھا آدمی تھا. اگر ایک اندھا آدمی ہے نہیں 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 اس نہیں کو کچھ نظر نہیں 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 آتا، نہیں نہیں، یہ بات میں آپ کو، وہ میری نابینا بات تھا. سمجھے، میں تان نہیں کر رہا، میں تان نہیں کر رہا، میری بات سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابو بصیر کی یہ بڑی کمال کی روایت ہے یار رجال کشی میں، کہ اس کو ہمارے بحث سے یہ تعلق میری ہے یا بات کی ویسے طرف. آپ اپنے دل خوش کر رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، میری اس سے بحث کے ساتھ تعلق یہ ہے، وہ بکری والی بات سے میری ذہن میں آ گئی نا بات. یہ ذرا توجہ کریں نا، روایت ہے محمد بن مسعود قال حدثني جبرائیل بن احمد قال محمد بن یحیی عن کشی یونس کے کس عن صفحے میں ہے؟ حماد. کشی یہ نمبر بتائیں حدیث کا، رجال کشی یہ حدیث نمبر کیا؟ رجال کشی یہ میرے پاس رجال الکشی. آپ فریز ہو گئے بھائی، مولوی صاحب آپ فریز ہو گئے. یہ بہرحال میرے ہاتھ میں رجال الکشی، آپ حدیث نمبر بتائیں گے تو میں کھول دوں گا. آپ فریز ہو گئے بھائی. بھائی صاحب میں نے آپ کو بہت سارے احادیث سنائے تھے نا، بکری والی حدیث، وہ آپ بھاگے اس سے. وہ احادیث جو انہوں نے کہا تھا وہ حروف سبا کی طرف تو آپ آ نہیں رہے. ابھی کہہ دیں گے کہ سحری کا ٹائم ہو گیا، ہم جا رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، خیر من النوم کرنے جائیں گے. تو بھائی واپس بھی آ جاؤ مولوی صاحب. مولوی صاحب چلے گئے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، مولوی صاحب کو ان کو کال کر دیں، ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ فریز ہو گئے. ان کو شاید خود نہیں معلوم، ان کے دوست ہیں نا ساتھ، مولوی ساتھ بیٹھے ہیں. ان کو کوئی بتائے بھائی. انہوں نے جو مستدرک سے جو حدیث پڑھی وہ یہ ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء الثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 370 میں روایت یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ نافع کہتا ہے کہ حجاج نے خطبہ لمبا پڑھا تو ابن عمر نے اپنے سر میں گود میں رکھا ہے. تو حجاج نے کہا ابن زبیر بدل کتاب اللہ، فقعد ابن عمر. عبداللہ ابن زبیر ایک صحابی ہیں، اور یہ جو ہے نا حجاج بھی، یہ انہوں نے بھی جو ہے قرآن میں کہ بہت سارے کام انہوں نے کیے. کہ قرآن میں جو عشر وغیرہ لکھتا ہے نا حاشیے میں، بہت سارے کام یہ کہتے ہیں حجاج ہی میں سے. اچھا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر نے قرآن کو چینج کیا.
فقال لا يستطيع ذاك ولا انت ولا ابن الزبیر، اس نے کہا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے اور ابن زبیر بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، آپ اور ابن زبیر نہیں کر سکتے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. فقال الحجاج قد اوتیت علما ان نفعک، حجاج نے کہا کہ تیرے پاس ابن عمر، تیرے پاس علم ہے، شاید اس کا منفعت شاید ملے شاید نہ ملے تجھے. تو ابن عمر حجاج ابن یوسف کو غصہ ہے اس کے اس بات سے. اچھا، یہاں پر عبداللہ ابن عمر اس آیت سے استدلال کر رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ کوئی میرے معزز ناظرین، یہ کوئی اپنا مشاہدات نہیں بتا رہا، یہ بتا رہا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے قرآن چینج نہیں کیا. دیکھیں اس بات سے کہ کیا اس سے پہلے قرآن ساقط ہو چکا ہے نہیں ہو چکا، اس کے متعلق کوئی مشاہدہ اپنا نہیں بتا رہا، یہ اپنا ایک استدلال بتا رہا ہے. اس کا ایک اجتہاد ہے. جو حدیث سنن سعید بن منصور میں ہے وہ اس کا مشاہدہ ہے. مشاہدہ جو ہے وہ اولا ہوتا ہے. مشاہدہ ہمیشہ اوپینین، ایک شخص کا اوپینین ہے، اس کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اجتہاد بالکل باطل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہود نصارہ نے تورات انجیل میں کمی بیشی کی ہے، کلمات اللہ ہے، کمی بیشی کی ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کمی بیشی کیا، اور یہ خود کہتے ہیں منسوخ التلاوہ، منسوخ التلاوہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اگر لا تبدیل لکلمات اللہ تو تم کیوں کہتے ہو منسوخ التلاوہ؟ اللہ کا کلام چینج ہی نہیں ہوتا، اللہ کا کلام، تو پھر منسوخ التلاوہ تو باطل ہو گیا نا. اگر یہ بات مان لیں تو آپ کا منسوخ التلاوہ چلی گئی نا. مولوی صاحب آپ کہاں چلے گئے بھائی؟ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تالیف الشیخ تحقیق الشیخ احمد حمزہ احمد الزین، جز 15. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 447 میں. اللہ یاری صاحب آ گئے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی بات سنیے ذرا، میری بات مکمل ہونے دیں. آپ کا پکچر فریز ہے. بسم اللہ. جی آ گئے بھائی. یہ روایت میں جو پڑھ رہا ہوں رجال کشی سے پڑھ رہا ہوں. رجال کشی سے کہتے ہیں محمد بن مسعود قال حدثني جبرائیل بن احمد قال محمد بن عیسیٰ عن یونس عن حماد الناب قال باب ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ ابو بصیر جو تھا وہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام کے دروازے پر حاضر تھا، لیطلب الاذن، اجازت طلب کرنے کے لیے، فلم یؤذن لہ، پھر اجازت نہیں ملی، فقال، تو وہ کہنے لگا، لو کان معنا طبق، اگر ہمارے پاس ایک بڑا سا ٹرے ہوتا نا چیزوں کا بھرا ہوا، تو لأذن، تو ہمیں ضرور اجازت مل جاتی. قال، تو یونس حماد النام کہتے ہیں، حماد الناب کہتے ہیں کہ جب یہ اس نے
بات کی نا، یعنی امام کے بارے میں اس نے کچھ دل میں غلط برے الفاظ بولے، تو فجاء کلب، تو ایک فشغر فی وجہ ابی بصیر، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا کر ابو بصیر کے منہ پر پیشاب کر دیا. قال اف اف ما ھذا، تو ابو بصیر کہنے لگا یار یہ کیا ہو گیا. قال جلیسہ، تو اس کا جو ساتھی تھا وہ کہنے لگا ھذا کلب، یہ وہی کتا ہے، شغر فی وجہ کا، اس نے تمہارے منہ پر پیشاب کر دیا ہے. یار میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے راوی یہ جو ائمہ سے روایتیں ہیں یار، یہ ان سے روایتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں ساری کافی ٹھیک. اچھی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے نا. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ موضوع یہ بات ٹھیک ہے. آپ موضوع کیوں چینج کر رہے ہیں بھائی؟ آپ تو جو ہے نہیں کا کب جواب دو بات سن لیں، گے؟ کا جواب دے دو. او بھائی میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا. میں نا یہ اصل میں آپ نے گفتگو کے درمیان نا ایک جملہ بولا تھا، آپ نے کہا تھا، یہ جملہ سن لیں اپنا. تو اس میں امام علیہ السلام کی کرامت ایک معجزہ ہے. امام علیہ السلام نے اس کے دل میں ایک غلط بات آئی ہے کہ بھائی اگر ہم خمس لے کے آتے تو ہمیں شاید موقع مل جاتا یہاں پہ آنے کا، یا جو وہاں پہ جو حاجب ہوتا ہے، دروازے پہ آدمی ہوتا ہے، وہ ہمیں راستہ دے دیتا. تو یا شاید امام علیہ السلام کی کرامت نہیں ہے، وہ حاجب کے متعلق اس نے کہا ہے. حاجب ہوتا ہے جو گارڈ ہوتا ہے گیٹ پہ، دروازے پہ جو مزدور ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس نے اس کو آنے نہیں دیا. بھائی اس نے ہر حال اس کے منہ پہ کتے نے پیشاب کیا. یہ کوئی فسق نہیں ہے، کوئی آپ کے منہ پہ پیشاب کرے. کتا ایک نابینا شخص ہے، اس کے منہ پہ اگر کتا پیشاب کرتا ہے، یہ اس سے جھوٹا نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. اس کا تحریف قرآن سے کیا واسطہ میرے بھائی؟ اس کا حروف سبعہ سے کیا واسطہ؟ ابھی دیکھو، ابھی کچھ لمحے کے بعد آپ چلیں کہ وہ خیر من النوم کا وقت ہو گیا. یہاں سے کچھ ابھی تو حروف سبعہ کا جواب دے دو بھائی کم از کم. او بھائی میری بات سنو، میں نے نا اصل میں آپ نے گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ صحابہ غافل بھی تھے اور جاہل بھی تھے، اور یار وہ تو ان کی غفلت اور جہالت تو آپ نے ثابت نہیں کی، لیکن اس طرف یہ لوگ جن کے منہ پر یار کتے پیشاب کر رہے ہیں، ان کی روایت میرے نظر کافی ٹھیک ہے، ایسے راویوں کی کافی ٹھیک ہے. دیکھیں اگر کوئی ایک شخص نابینا ہے، اس کے منہ پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے بدن پہ کوئی بچہ کتا پیشاب کرتا ہے، اس سے وہ جھوٹا نہیں بنتا. وہ نابینا تھا بیچارہ. او بھائی اب ایک نابینا شخص ادھر بیٹھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. او بھائی آپ چھوڑو اس کو ابو بصیر کو چھوڑو. ہم کہتے ہیں ابو بصیر صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا، بھائی ختم بات. ابو بصیر صاحب نے ہاتھ، تو موضوع پہ بات کرو. چھوڑ دیا ہم نے ابو بصیر کو، یہ سے کیا تعلق؟ تم حروف ہمارے سوالات کا جواب دے دو. تم بکری والی روایت کا جواب دے دو. قرآن کو بکری کہا گئی. بھائی آپ نے کتے والی روایت کا جواب دیا نہیں ہے، بکری تو پھر بھی حلال ہے. ہم نے کہہ دیا نا، ہم نے مان لیا. ہم ابو بصیر سے کو نہیں مانتے آج کے بعد. ختم بات. تم جواب دے دو. تو پھر اصول کافی ساری آپ کے نزدیک کیسی درست ہے یار؟ جو اصول کافی سے بھی ہاتھ اٹھا دیا بھائی ہم نے. اصول کافی بھی چھوڑ دیا ہم نے. بھائی تم جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کرو نا. بھائی بات نہیں نا آپ سمجھ رہے. موضوع یہ کہنا چاہتا ہوں، گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ کیا جماعت مخالفین کے نزدیک کوئی دلیل ہے کہ قرآن ان کے مذہب میں صحیح ہے، قرآن کامل ہے یا نہیں؟ یہ ابھی تک بھائی ہم دلیل 10 پیج 100 پیش کر چکے ہیں کہ قرآن ان کے مذہب میں ناقص ہے. یہ اپنے عوام کو جھوٹ بولتے ہیں. ان کے پاس دیکھیں، ان کے پاس نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث ہے، نہ صحابہ کی کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف بھائی کبھی اسکاٹش والے کا قول لے کے آتے ہیں، کبھی کسی کا مثلا وہ بھائی ادعا کرتے ہیں منسوخ التلاوہ کا. ابھی حروف سبعہ دکھاؤ ہمیں. ختم بات. حروف سبعہ دکھاؤ. کیا بات کروں؟ حروف سبعہ کہاں ہیں؟ اچھا اللہ یاری صاحب میری بات یار خاموش پھنس گئے نا مولی صاحب. اب بہانہ ہزار کرے گا نا، اس کو چھوڑنا نہیں. ہم نے ابو بصیر سے بھی ہاتھ اٹھایا، اصول کافی، کتب سب. تم حروف سبعہ دکھاؤ. ختم بات. سب چھوڑ دیا ہم آپ کے پیروکار. ہم آج سے ہم خلفاء سب کو صحابہ کو مان لیا بھائی. آج تم حروف سبعہ دکھاؤ. ختم بات. اللہ یاری صاحب ابھی تو آپ نے پتہ نہیں کس سے ہاتھ اٹھانا. تو حروف سبعہ دکھاؤ نا. او بھائی اب یہ آپ کا راستہ بند کرنے کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہے نا. آپ تو ابھی اب پتہ نہیں کون سی ٹاپک شروع کر دے گا یہاں پر. تم بتا دینا. نہیں
اچھا یار میری بات سنو، میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ جو بندہ یار اپنے امام کے بارے میں اس کو اپنے امام پر اتنا زیادہ دنیاوی چیزوں کا الزام لگاتا ہے، یار اس کی روایات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے روایت دین کا صحیح اماموں سے ہمیں اچھا پہنچائے؟ میں اس کا جواب بس خاموش ہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، تم خاموش ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. محترم ناظرین، انہوں نے سوال کیا، اب اس کا سوال کا جواب سن لیں. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. نہیں، ابھی سوال کیا، ابھی جواب دیتا ہوں. ابھی آپ نے موضوع سے باہر سوال کیا ہے بھائی. نہیں میں نے نہیں ان کو نہیں، بہت کہہ دیا کہ میں موضوع سے نے باہر فوراً سوال نہ کرو. اب جواب نہیں دیا. آپ سننا پڑے گا جواب. میں نے یہ کتاب ہے جامع البیان. بھائی میں میری بات موضوع کے مکمل. متعلق بات تو کروں گا، بھائی میرا میری جواب موضوع بات، سے باہر بھی نہیں ہوگا. نہیں یہ آپ جواب تو سنو. غلط کر رہے ہیں. نہیں پلیز بھائی میرے پلیز. آپ تین نہیں جواب سوال کیا رہتے نا، ہیں. نہیں پلیز سوال کیا ہے، میرا سوال کیا ہے، جواب سنو. سوال میں کیا، جواب 60 سنو. سیکنڈ اور گفتگو کروں گا نہیں یار، میں 60 سیکنڈ اور سوال گفتگو کروں گا. نہیں بھائی، سوال کیا ہے تو جواب سنو. جب بار بار سوال تو کرتے ہو تو سنو. بھائی میں نے آپ کو 5 کسی دفعہ تم نے سوال کا جواب دہرایا. فوراً نہیں دیا. میں نے کہہ دیا کہ اصول کافی سے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا کہ میں عمر ہی بن گیا بھائی، میں صحابہ کو مان گیا. پھر بھی آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا نا. پھر آپ جواب سنو. یہ کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 14 صفحہ نمبر 25. یہاں پر اسی موضوع پر قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغیر علیہ، ایک شخص نے جناب عمر کے پاس قرآن کی تلاوت کی ہے تو ان کو پہ غصہ آیا ہے، ان پہ غیرت کیا انہوں نے. قال لقد قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم یغیر علیہ. انہوں نے کہا کہ میں نے یہی صورتیں یہی آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلاوت کی ہے، انہوں نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا. فاختصما عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخاصمہ کے لیے اور فیصلہ سنوانے کے لیے کہ آپ فیصلہ کریں. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، عمر صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ الم تقرأنی آیتا کذا وکذا؟ قال بلا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلان آیا اس طرح مجھے نہیں پڑھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے اسی طرح پڑھایا. فوقع فی صدر عمر، تو عمر کے دل میں کچھ شیء، کوئی بات آئی ہے. فعرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو پہچان گئے کہ اس کے چہرے میں، کہ اس کے دل میں کچھ ہے. فضرب صدرہ، اس کے سینے پہ مارا ہے. ابعد شیطان دفع ہو جا. قالها 3 3 دفعہ. ثم قال یا عمر ان القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمتا عذابا او عذابا رحمہ. اے عمر قرآن سب صحیح ہے. دیکھو ان لوگوں جنہوں نے قرآن جمع کیا ان کا فلسفی کیا ہے. کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تو جس طرح مرضی پڑھو، بس رحمت کو عذاب نہیں بنانا، عذاب کو رحمت نہیں بنانا، جس طرح مرضی پڑھو. اچھا، یہ روایت نقل کرنے کے بعد شیخ احمد محمد شاکر، ملاحظہ فرمائیے، یہ تفسیر تبری بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں هذا الروایہ فهو تصریح بصحت الحدیث فصح الحدیث والحمد للہ. حدیث صحیح ہے. تو جس شخص کے سینے پر، جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزاع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آیت آپ کو اسی طرح سنائی ہے، اس دوسرے شخص کو بھی میں نے سنایا، تو اس کے دل میں شک آ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے، سینے پہ تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ شیطان دفع ہو جائے، شیطان دفع ہو جائے، شیطان 3 دفعہ کہتے ہیں. تو اگر ایسے صحابی سے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارا بھی ہے اور اس طرح کے الفاظ جو میں نے اب اس کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے؟ ایک نابینا شخص ہے بھائی، ایک نابینا شخص ہے، وہ بیچارہ اس پہ کتے نے پیشاب کیا، تو اب کہتے ہیں اس سے کیوں یہ اگر کتا یا بچہ انسان پہ پیشاب کرتا ہے، انسان پہ تو ہو جاتا ہے، 100 دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا. بچے کو گود میں لیتے ہیں پیشاب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی فسق نہیں ہوتی، یہ فسق وہ ہوتا ہے، فسق وہ ہے کہ رسول قرآن کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ دل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی حکم سنائے، اپنے دل میں بھی کسی طرح کا حرج نہ ہو. فلا وربک لا یؤمنون، یہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس وقت تک کہ ان کے دل میں بھی کوئی شک نہ آئے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو اپنا فیصلہ سنایا ہے، اس کے دل میں بات آئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون. انسان پہ کتا پیشاب کرے، اس انسان اس کے بعد نہیں کیا بنتا، ہوا؟ اس کے بعد غیر مومن نہیں، اس کے بعد وہ یہ تپڑ لگا نا اس کو، عمر کو سینے پہ 3 تپڑ مارے کہ شیطان دفع. یہ سنا ہے میں نے حدیث، کیا ہوا؟ یہی ہوا، حدیث ختم پر.
حدیث ختم. جی ہاں تو اس سے کیا ثابت اس کا ہوا؟ جواب، اس کا جواب یہی ہے، آپ کے سوال کا جواب یہی ہے. اگر اس کی حدیث تم لے سکتے یار ہو، کہاں اس کی حدیث تم لے سکتے ہو، اس آپ کو نے نا امیر المؤمنین افضل الصحابہ بنا سکتے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی بات آئی تھی، کوئی بات، اور قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ان کا ایمان ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد دل میں شک رکھے. ہاں یار میری بات سنو، میری بات ہاں، سنو، یا کوئی آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سنو. اب رضی اللہ بصیر کو تعالیٰ چڑھو عنہ گے، کے دل میں پھر کبھی ابو بصیر کو نہیں چڑھنا. ہاں نہ بھائی میں کیوں ابھی بصیر کو کیوں نہیں چھیڑوں گا؟ میری بات تو سن لو نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو کچھ بھی تھا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کا فیض عطا کر کے دل شیشے کی طرح منور کر دیا، کہاں منور اور کر دیا؟ ابو بولا دل میں جو شیطان پیدا دفاع، ہوا شیطان اس دفاع، کے لیے کتا بھیجا گیا، شیطان اس کے لیے کتا بھیجا گیا، اس کے چہرے پر پیشاب کر دیا. اور آپ کہتے ہیں اس طرح تو کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، آپ کے چلیں ساتھ ہوا ہے؟ بچے نے، میں نے کہا بچے نے مجھ پہ پیشاب کیا، میں باپ ہوں الحمدللہ، میرے بچے ہیں، اگر بچے کو گو یا میرے بتیجے بتیجے ماشاء اللہ، اگر وہ ان کو بہت دفعہ ہوا ہے، بہت، ہر باپ کے ساتھ ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا اگر آپ کے یار بچے نہیں ہیں. بتیجے کا اچھا حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ العصر، یار اس سے بھی آپ نے استدلال کیا ہے سکتی ہے، آپ بتاؤ. اس سے آپ کی کیا بات بن جاتی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جب تم مصحف لکھنے لگو، یہ میری آخری روایت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں اگر آپ کو حروف اگر سبعہ آپ کہاں نے گیا؟ حروف سبعہ وہ کہا گیا نا، میں نے کیا کہا نا اسی طرح ٹائم ضائع کرو گے. حروف سبعہ حروف سبع پر جاتے آتے ہیں حروف سبع پر. بھاگنا چاہتے ہیں. وہ الصلاۃ خیر من النوم کا وقت ہو گیا بھائی، خیر من او النوم، بھائی اشر کہاں گئی؟ خیر من النوم. اشر الرضاعت کہاں گئی؟ فساکتت کہاں گیا؟ قد ذهب منه قرآن کثیر، یہ جدھر گئے ہیں ادھر ہی سب عارفن چلا گیا. سنتے ہیں بتائیں بھائی، صلاۃ العصر کا بتائیں. ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت تم مصحف لکھنے لگو تو مجھے بتانا، تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر لکھ دینا. یار میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جتنی تفسیریں اٹھا کے دیکھو تو وہ تفسیری جملے تو بیچ میں لکھ دیتی ہے، تعریف کہاں پہ ہوئی؟ کیا یار آپ باتیں کرتے ہیں یار؟ کوئی تفسیر آپ کے پاس ہے ادھر؟ تم بولتے جاؤ ابھی اس میں ٹائم نہیں لگانا، آپ بولتے اپنا جواب دے دو. او بھائی میرے جلالین کھول کے دیکھ لو، عام سادہ تفسیریں دیکھ لو، بیچ میں تفسیری جملے کیا ہوتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے تفسیریں دیکھی ہیں؟ تفسیر دیکھیے تو اس میں بریکٹ میں جملے نہیں ہوتے. بہرحال تم پڑھو، میں جواب دے دیتا ہوں اس کا فوراً. تو بھائی میں نے جواب تو دے دیا، میں نے کہا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاۃ العصر کے الفاظ لکھوانا یہ تفسیری تھا. یار تفسیری لکھانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تفسیر میں دیکھو عزیز آپ بھی لکھ لیں، تفسیر آپ بھی لکھ لیں، آپ دیکھیں جو چیز تفسیر کے لیے ہوتا ہے اس میں اور میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو ایک بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ہدیہ کرو، ہدیہ آپ کو شاید سمجھ میں آ چکی ہے آج کے سیشن میں. جی تو نقطہ یہ ہے کہ جن آیات کی ہم تلاوت منسوخ سمجھتے ہیں، ہم آیات کی تفسیر میں ان آیات کو ہم پہلا نمبر دیتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت. دوبارہ بولیں، ہاں میں دوبارہ بولتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کہ جن آیات کو ہم منسوخ التلاوہ مانتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لا تبدیل کلمات اللہ کہاں گئی؟ منسوخ التلاوہ تو لا تبدیل کلمات اللہ بھی آپ پڑھ رہے تھے. ہیلو جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کی، بات کریں. ہاں بات کریں، بسم اللہ. آ رہی ہے نا؟ ہاں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو جن تلاوت کو منسوخ سمجھتے ہیں نا، ہم ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بالکل ہی ان سے استفادہ نہیں کرتے. ہم تفسیری اقوال میں ان کو درج کرتے ہیں، اور ان تفسیروں کو، ان منسوخ التلاوہ آیات کو تفسیر کے باب میں بہت معتبر سمجھتے ہیں. اور یہ آیت جو ہے
کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی، بعض میں صلاۃ العصر کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی۔ ہاں، تو وہ دیکھیں مولوی صاحب پہلے آپ اس کو ثابت کریں نا کہ یہ ایسا ہوا تھا، آپ شاید تو نہیں ہیں، عائشہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے قرآن لکھ دو، او بھائی انس رضی مسند اللہ احمد تعالیٰ بن عنہ کی حنبل، روایت سے میں نے ثابت دیکھو کر دیا۔ میں روایت آپ کو دکھاتا ہوں، جز الاربعون یہاں پہ حدیث یہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، جناب عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک مصحف لکھ دوں، اور فرمایا کہ جب اس آیت کو پہنچو تو مجھے خبر دے دینا، تو میں نے ان کو خبر دے دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فعملت علی، انہوں نے مجھے اس طرح لکھایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، واو، والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، پہلی بات ایک آپ کہہ رہے تھے تفسیر ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، اگر تفسیر ہوتی تو یہاں پہ لفظ ای ہوتا، لفظ ای ہوتا، عائشہ صاحبہ یہاں پہ جناب عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر وہ تفسیر نہیں لکھا رہی ہیں، وہ مصحف لکھا رہی ہیں، اور انہوں نے یعنی تفسیر، اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ والصلاۃ الوسطی، اس سے مراد یہ ہے صلاۃ العصر، یہ لفظ ای کے ساتھ ہونا چاہیے، والصلاۃ انہوں نے عصر لکھا، وقوموا للہ قانتین، اچھا انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت اسی طرح سنی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، بسم اللہ وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، عائشہ اگر آپ اجازت دیں تو اجازت دیں، اگر یہ منسوخ ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہے، اس کو پڑھنا حرام ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہے، پڑھنا اس کا حرام ہے، تو عائشہ اس کو قرآن میں کیوں لکھا رہی ہیں؟ پڑھنا ہی حرام ہے، وہ قرآن ہی نہیں رہا، نہیں حرام نہیں کرتے، غلط بات نہیں، غلط بات ہے، قرآن نہیں ہے نا، قرآنیت ختم غلط ہے، بات، غیر قرآن کو قرآن میں کیوں ملا رہی ہیں؟ ہم پہلی بات یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، او وہ بھائی کہہ رہے کیوں کس طرح نہیں ہے؟ لکھو، حضرت انس کی روایت سے ثابت، حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت، اور سیر اس کا اعلام جواب النبلاء سے ثابت، ہم سب نے اس کا جواب میں آگے گزر چکے ہیں، امام سب کا سیوطی جواب کی ہم نے دے دیا، زبان سے ثابت، اس کا سب کا جواب ٹھیک میں نے ہے، دے دیا، شاید اور آپ سن نہیں اب رہے کی تھے۔ پوری چیز کو ختم ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک حوالہ پڑھوں اور اس کے بعد اجازت مانگوں گا، کیوں بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ بکری والی روایت کیونکہ کہاں اب چلی گئی؟ ہفتے سحری کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر ہو جائے گا، اگلے بدھ پھر ہوگا، ٹائم آپ نے ضائع کیا، وہ حروف پھر سبع کا جلدی سے حروف سبع کا بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ چلے وہ بتاؤ، کیا وہ بھی منسوخ التلاوہ ہیں کیا حروف سبع؟ تو آپ لکھ کر دے دیں، آپ کہہ دیں کہ میں مان گیا ہوں کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ اہل سنت کی کتابوں سے وہ تلاوت ثابت ہو گیا، تو میں سبع حروف سمجھا کے جاؤں گا۔ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کے کتب سے منسوخ التلاوہ بالکل ثابت نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ منسوخ کہ حروف سبع ہمیں دکھاؤ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ منسوخ التلاوہ دکھاؤ ہمیں نا، آج اگر سے ہم پہلے آپ نے کہا تھا آپ کے یہ افسانے ہم مان لیے ہوتے ہونے سے پہلے، تو آپ سے کیوں یہ دیوان کرتے؟ او بھائی، او اللہ یاری صاحب، تھوڑا سا علم بچا کر رکھو، اگلی بود کو بحث کرنی ہے، بھائی تم ابھی جواب ختم دے دو کر نا، آپ بیٹھے نے اتنا اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ تحقیق کے لیے وقت مانگ رہا ہے تاکہ اس کو کوئی کہانی اس کے لیے ڈھونڈ لے، افسانہ بنا دے حروف سبع کے لیے، ہمیں پتہ چل گیا بھائی، وہ سب کو پتہ ہے، آپ کو جواب نہیں ہے، آپ جو ہے نا ٹائم وہ پلاننگ کے طور پہ ٹائم ضائع کر دیا آپ نے، تاکہ ایک ہفتہ آپ کو ٹائم ملے تاکہ وہ حروف سبع کے لیے کچھ ڈھونڈ لے، وہ نہیں ملے گا بھائی، وہ تلاش بھی کریں گے نہیں ملے گا، ابھی کچھ جواب دے دو مختصر سا۔ نہیں ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ یاری صاحب ہمیں بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، اور آپ کا زیادہ پرانا حروف سبع دے دو بھائی، حروف سبع کے جواب دے دو، مزہ کیا ہے، حروف سبع کے جواب دو بھائی، آپ کے دوست آپ کو کچھ نہیں کہتے، جو آپ کا حال ہوا ہے آپ پریشان نہ ہو، آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں اٹھ کر چلا گیا وہ کہیں ہار گیا ہے، اور چلے میں ہار گیا، آپ حروف سبع کے جواب دے دو، خوش ہو جاؤ تم بھائی، حروف سبع کا بتاؤ نا، دکھاؤ کیوں جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی، بولو تو جواب، سب آپ کو اس پتہ ہے طرح جواب کریں نہیں ہے، کہ پرچی کے اوپر لکھ کے شو کر، آپ پرچی کے اوپر لکھ کر یہ شو کر دیں کہ میں کہتا تھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی کا قول نہیں ہے کہ آیات منسوخ التلاوہ ہیں، آج ثابت ہو گیا ہے تو میں یہ سب تلاوت دے دیتا ہوں، سب کا، اور بھائی میں نے سب جواب دے دیا اس کا، میں نے اور آپ نے ابھی جتنی میں روایتیں ضیاء پڑھی ہیں میں نے سب کا جواب، انس بن مالک کا جواب میں نے دے دیا آپ کو، آپ نے جو کتاب ہے
کتاب اتقان سے حدیث پڑھی ہے، اس کی جواب میں نے دے دیا ہے. آپ نے جو سیر اعلام النبلاء سے حدیث پڑھی ہے، سب کا جواب اچھا میں نے انس دے والی دیا. کا آپ دے دو. ہاں نہیں دیا یار، انس والی روایت کا جواب آپ دے دو. انس والی روایت میں نے دکھا دیا آپ کو مسلم سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. میں نے دکھا دیا آپ کو، بالکل دکھا دیا. وہ صحابہ کا قول تھا، وہ آیت نہیں کیا؟ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا. آپ نے سنا نہیں؟ میں نے متن دکھایا. اچھا اب سب کو دکھا دیا، سب نے دیکھا اس کو. آپ نے توجہ. آپ اس وقت اپنے استاد جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا، وہ آپ کو سکھا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ محوی گفتگو میں تھے، وہ آپ کو کچھ نکتے بتا رہا تھا. آپ میری گفتگو نہیں سن رہے تھے. او بھائی میرے، اور میرا شاگرد بیٹھا ہوا ہے آپ کی طرح، میرا شاگرد بالکل شاگرد ہے جو بھی ہے، وہ جو آپ کو سکھاتا ہے نا، جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے، اس کی باتیں سن رہے تھے، میری باتیں نہیں سن رہے تھے. وہ آپ جتنے تو میرے شاگرد ہیں یار، جن کو میں زبر زیر سکھاتا ہوں، یا زبر پڑھنی ہے یا زیر پڑھنی. ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. حروف سبع بسم اللہ کریں مولوی صاحب، استاد محترم، سکھا دیں. حروف سبع کا پھر بدھ کو اگر انشاءاللہ وقت ہوا، زندگی نے وفا کی تو بہت مزہ آیا، تو بدھ آپ کو جتنا کو ٹائم انشاءاللہ چاہیے، بقیہ مباحث جتنا، آئیں گے. ایک ہفتہ تو کیا، 2 ہفتے، کیوں؟ 3 ہفتے، 1 مہینے، آپ کو جتنا ٹائم چاہیے تحقیق کریں. حروف سبع کا لے کے آئے ہم، ٹھیک ہے نا. یہ کہاں منسوخ ہوئی ہیں، یہ کیا چیز ہے. بھائی آپ خار ہیں. وہ بھائی، چلیں اللہ خوش وہ رکھے بھائی 1 سال تک انشاءاللہ. بھی آپ، انشاءاللہ. بہت مہربانی، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات. تھینک یو سر. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ. محترم ناظرین، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے. مولوی صاحب چلے گئے، علامہ حافظ بلال صاحب چلے گئے. بھئی وہ انہوں نے کرنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے نا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.